ہستی کی طرف سے تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو یقیناً جب حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ القابات دیے گئے ہیں تو پھر امام علی مقام کے تدبر، امام علی مقام کی حکمت، امام علی مقام کا انتخاب، امام علی مقام کی سوچ فکر ہر چیز اعلیٰ ہے۔ تو امام علی مقام کی شان یہ ہے کہ عرب کا یہ قانون تھا کہ جس کے بیٹے زیادہ ہوا کرتے تھے اس سے کہا جاتا تھا کہ تم طاقتور ہو، اور جس کی اولاد کم ہوا کرتی تھی اس سے کہا جاتا تھا تم کمزور ہو۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین ہی شہزادے تھے، بڑے شہزادے امام حسن، بڑے شہزادے حضرت علی اکبر، چھوٹے شہزادے حضرت علی اوسط، اور تیسرے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور ان تینوں حضرت علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے، اور حضرت علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ دونوں ہی کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جن کا نام علی اوسط تھا، آپ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے بڑھی۔ تو امام علی مقام کی تین ہی اولاد شہزادے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ تو عرب کے کسی شخص نے کہا امام زین العابدین سے کہ اولادیں تو بڑی کم ہیں آپ کے والد صاحب کی، کیا وجہ ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا جان مسجد سے فرصت ہی حاصل نہیں کرتے، میرے بابا جان کو رات نماز سے فرصت حاصل ہو تو اولادوں میں اضافہ ہو، یعنی جن کے لیے جنتی نوجوانوں کے سردار کا اعزاز، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ میرے پھول ہیں، وہ ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ ہم ببانگ دوہل یہ نعرہ لگاتے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن ایک عمل بھی ہمارا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق نہیں ہوتا۔ کسی بھی اعتبار سے آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ امام علی مقام نے نماز ایسی پڑھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، امام علی مقام نے قرآن ایسا پڑھا کہ سر نیزے پر تھا، کربلا کا میدان تھا اور آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری تھیں۔ امام علی مقام ہر فیلڈ میں اپنی مثال آپ تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مقدسہ وہ عظیم اور بلند پایا ہستی کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اسمبلی ہال کہہ لیں سمجھانے کے لیے کہ جہاں پر قانون دان موجود ہوتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور دروازے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ کسی کو آپ نے اندر آنے نہیں دینا۔ اب وقت کا خلیفہ اور دروازے پر تشریف لے آئے امام علی مقام، دروازے پر امام علی مقام تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، آپ نے منع فرما دیا کہ امام پاک اندر سے اجازت نہیں ہے۔ تو امام علی مقام کی شان یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جو تمہارے باپ کو کرسی ملی ہے، یہ جو تمہارے والد گرامی کو خلافت کا تاج پہنایا گیا ہے، یہ میرے نانا کی قدموں کا صدقہ ہے، نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر کوئی اندر ضروری کام ہوتا ہے میں پھر بعد میں آ جاؤں گا۔ امام علی مقام روانہ ہو گئے۔
پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے تو آپ نے پوچھا بیٹا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ تو بتایا، عرض کی بابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، میں نے انہیں منع کر دیا کہ بھئی اندر مصروفیت کا کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی رازداری کا کام ہو رہا ہے۔ تو امیر المومنین، یہ امام علی مقام کی ہی شان ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہو گئے اور معذرت طلب کرنے لگے، ہاتھ جوڑنے لگے کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ صبت رسول ہیں، آپ ریحانت الرسول ہیں، آپ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ مجھے معاف فرما دیں۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ دروازے پر ہیں تو عمر کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ دروازے سے واپس چلے جائیں۔ یہ شان ہے امام علی مقام کی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، امام علی مقام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ کی سیرت کا ایک پہلو ایسا بھی گزرا جس پر ہمارا عمل کرنا تقریباً ناممکن ہے، کہ امام علی مقام نے 25 حج پیدل ادا فرمائے، 25 حج پیدل ادا کیے، بولے سبحان اللہ۔ یہ شان ہے امام علی مقام کی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دین کی خاطر لوگ حج کے لیے مکہ میں آ رہے تھے اور امام علی مقام دین پر جان قربان کرنے کے لیے مکہ سے جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور آپ دین کی خاطر جا رہے تھے۔ وہ بڑی مشہور بات ہے، کربلا 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 کربلا، بڑی مشہور بات ہے۔ لیکن ایک سوال، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معرکہ، جس کو معرکہ کربلا کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ کر گیا۔ ہم یزید کو برا اس لیے جانتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قتل میں ملوث تھا، ایسا ہی ہے نا؟ ہم یزید کو اسی لیے تو برا جانتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اہل بیت اطہار، پورا گھرانہ رسول اللہ کا، یزید کو برا کیوں جانتا تھا جب تو کسی کو یزید نے قتل نہیں کیا تھا؟ ایک سوال ہے، ہم اس لیے برا جانتے ہیں کہ یزید اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم پورے خاندان رسول کے قتل میں ملوث تھا۔ ہمارے برا جاننے کی وجہ صرف یہ ہے، ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے۔ امام علی مقام یزید کو برا کیوں جانتے تھے؟ یزید نے کہا تھا آپ مجھ سے گورنری لے لیں، بھائی پورے ایک علاقے کا گورنر بنا رہا ہوں، آپ گورنر بن جائیں، بس میرے حق میں آپ ایک ووٹ دے دیں تو بہت سارے مسلمان مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں گے، بہت سارے مسلمان مجھے خلیفہ تسلیم کر لیں گے، بس آپ میرے حق میں ووٹ دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی پیغام، آپ کو بھی گورنر بنایا جائے گا، آپ میرے حق میں ووٹ دے دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی پیغام کہ آپ میرے حق میں ووٹ دے دیں، آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ وہ صحابہ تھے، اور سب سے بڑھ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ میرے نانا کائنات کے سرور و سردار صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک نظام کو چھوڑ کر ہمارے درمیان گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کی مخالفت میں تمہیں ووٹ دے دے؟ کیونکہ بادشاہت جو شروع ہوئی ہے وہ یزید سے تو شروع ہوئی، بادشاہی نظام یزید سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ نہیں تھے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ تھے،
نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ تھے، نہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ تھے، نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خلیفہ تھے۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہوا تو یزید زبردستی کرسی خلافت پر براجمان ہوا اور بادشاہی نظام کا آغاز کیا اس نے۔ تو جو نظام اسلام کی مخالفت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن تھا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی حمایت میں اپنا ووٹ کاسٹ کر دیتے؟ تو آج ہمارے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال چھوڑ دیا نا، کہ وہ شخص جو شرابی ہو، وہ شخص جو کسی بھی قسم کی بد دیانتی میں ملوث ہو، وہ شخص جو قوم کو اس کے پورے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اس شخص کے آگے آپ سر کٹانا بہتر سمجھے، سر جھکانا بہتر نہ سمجھے۔ یہی تو ایک سبق ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا کا۔ اس کے علاوہ کیا سبق ہے؟ یہ ایک ہی بات تھی امام علی مقام جو یزید کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے، ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ امام علی مقام نے کسی کافر سے جنگ نہیں چھیڑی۔ بظاہر یزید کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر یزید کا جو لشکر تھا، جو کربلا میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس پورے لشکر میں نمازیں ہوئیں، اس پورے لشکر میں نماز جمعہ ادا کیے گئے۔ تو پھر کیا وجہ تھی امام علی مقام سامنے کھڑے کہ کچھ بھی کر لو، میرا سر کٹ سکتا ہے، آپ سر کاٹ لو، لیکن یزید اور یزید کے حواریوں، میں اس نظام کے لیے تمہیں ووٹ نہیں دے سکتا جو مخالفت کرتا ہو میرے نانا کے دین کی۔ اور آج ہم اگر محاسبہ کریں، تقابل کریں اور ایک ذائچہ کھینچیں، ایک تصویر بنائیں، ایک امیجنیشن قائم کریں کہ جناب آج ہم کس انداز میں اپنے سرداروں کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تربیت تھی کہ جیسا چاہو ویسا آپ منتخب کرو؟ طریقہ، پورا طریقہ بتایا گیا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، اس پر روشنی ڈالوں کہ یہ جو آپ کا مسلح ہے، پہلے بھی شاید میں نے اس پر بات کی تھی کہ یہ جو مسلح ہے اسے کہتے ہیں امامت صغرا کا مسلح۔ شرعی مسئلہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ امامت صغرا کا مسلح ہے، یعنی چھوٹی امامت، چھوٹی امامت۔ اور اسلامی ملک کی سربراہی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ، بڑی امامت۔ یہ ہے چھوٹی امامت، اور ملک کی سربراہی ہوتی ہے بڑی امامت، امامت کبریٰ۔ امامت صغرا کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہ امام کا باشرع ہونا لازم ہے، بظاہر نظر آئے شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت کی مخالفت نہ کرتا ہو، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض وغیرہ میں مبتلا نہ ہو، تو وہ بھائی آ جائے نماز پڑھائے۔ اور اتنا علم اسے ہو کہ وہ نماز کے تمام ضروری مسائل جانتا ہو کہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نماز صحیح کرا سکے، تو ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھائے۔ اور امامت کبریٰ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ امامت کبریٰ کے لیے یہ تمام شرائط موجود ہیں، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ ہے کہ جو امامت کبریٰ پر براجمان ہو رہا ہے، جو امامت کبریٰ سنبھالنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ان تمام شرائطیں اس پر واجب ہیں، پلس وہ امین بھی ہونا چاہیے، یعنی ایسا بندہ جسے اگر آپ امانت رکھوا دیں تو وہ ایز اٹ از آپ کی امانت واپس کر دے۔ تو آپ مجھے ایک نام بتا دیں ہمارے ملک کے سربراہوں کے، سرداروں کے، ایک نام بتا دیں کہ امانت تو دور کی بات ہے، جو قوم کا حق ہے وہ بھی آج قوم کو نصیب نہیں۔ یہی امام علی مقام کی تربیت تھی،
جسے ہم نے آج اپنی کمر کے پیچھے ڈالا اور چل پڑے اپنی مستی میں مست، کوئی زبان کے نام پر، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی تنظیموں کے نام پر، کوئی کسی انداز میں، کوئی کسی انداز میں، بس سب اپنی اپنی مستی میں مست ہیں، اور دین اسلام، شریعت مطہرہ پر پابندیاں، شریعت مطہرہ کس انداز میں آپ کو آپ کا خلیفہ منتخب کرنے کا کیوں کی، اگر کبھی ہم نے یہ سوچا ہوتا تو آج یقین کریں آپ، میں بڑی ذمہ داری سے جو بات کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، کہ اگر ہم سوچ لیتے نا آج سے پہلے تو یقین کریں ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر ہم نے کربلا کا میدان سمجھا ہوتا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھی ہوتی، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا جو آج ہمارے ملک کا حال ہے۔ آج اسی کے چلتے میں ایک اور روشنی ڈالوں کہ جو امامت کا حق ہے، کہ بلوچستان میں ایک واقعہ پیش آیا، یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ جناب اسمبلی میں بیٹھنے والے وزیر، ان کا جب دل کرے وہ کسی کی بھی بیٹی کی عزت لوٹ دیں، اور اگر وہ بیٹی کھڑی ہو جائے کہ میں نے کیس کرنا ہے تو 4 دن بعد وہ دونوں بہنیں اور ان کی ماں کاٹ پیٹ کر اس کے گھر کے کنویں میں ڈال دی جائیں۔ جب یہ ہمارے وزیروں کا حال ہوگا تو پھر تو کر لی ترقی پاکستان نے۔ اور آپ یقین کریں یہ شرعی مسئلہ، اب ہر ایک بات پر شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایسا وزیر جس نے یہ کام کیا، زیادتی کی لڑکی کے ساتھ اور پھر اس لڑکی کو قتل کروا دیا، اب لوگ کہ امام صاحب آپ نے دیکھا اس نے قتل کیا، بالکل ساری دنیا گواہ ہے۔ تو ایسا وزیر جس نے یہ کام کیا، جس نے اس وزیر کو ووٹ دیا یا اس جماعت کو ووٹ دیا، وہ سارے اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ بالکل میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، اس پر ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ وہ سارے اس زنا میں، اس قتل میں برابر کے شریک ہیں۔ جس کسی نے بھی ووٹ دیا اس شخص کو یا اس شخص کی تنظیم کو، اب آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے یہ جو ووٹ ہے نا، ووٹ یہ بڑی ذمہ داری ہے، ہر برے اور اچھے عمل میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو بڑا پیارا واقعہ سناؤں کہ قحط سالی ہو گئی، بارشیں بند، تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑی رو رو کر دعا کی، یا رسول اللہ بارش کی دعا فرمائیے، قحط سالی پڑ گئی ہے۔ گھر گئے، سو گئے۔ جب سوئے ہیں تو سرکار علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ جب خواب میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، وہ صحابی رسول اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا کہ تیاری کرو صبح بارش ہو جائے گی۔ قحط سالی تھی، فرمایا تیاری کرو صبح بارش ہو جائے گی۔ مزید کیا فرمایا، خلیفہ، وقت کے خلیفہ ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بارش صبح ہو جائے گی، لیکن عمر سے جا کر کہنا، فاروق اعظم سے جا کر کہنا تدبر اختیار کرے، تدبر اختیار کرے، تدبر اختیار کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کریم آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ، میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا بھائی فلاں سیاستدان اور فلاں ریاست کا حکمران ایسا ہے ویسا ہے، سارا قصور ہمارا اپنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رب سے دعا کی، مولا ایک عرصہ گزر گیا، بابا جان دنیا سے چلے گئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں بابا جان کا کیا حال ہے۔ وقت کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کے سردار، حکمران، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ عظیم ہستی کہ جب مدینے کی سرزمین پر زلزلہ آیا تو پیر مار کر کہنے لگے کیا عمر نے کبھی تجھ پر انصاف نہیں کیا؟ آج تک مدینے کی زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ وہ بڑے حکمران
دعا کی بیٹے نے، شہزادے نے، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بابا کا کیا حال ہے۔ خواب میں تشریف لے آئے، پسینے میں شرابور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بابا جان آپ کی فضیلتیں تو سرکار کی احادیث میں ہمیں بڑی ملی ہیں، آپ نے انصاف کے ساتھ امت کو اس کا حق دیا ہے، آپ عادل ٹھہرے ہیں، آپ فاروق اعظم کے لقب سے نوازے گئے، لیکن یہ پسینہ اور یہ گھبراہٹ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان، اب آپ سمجھ جائیے گا کہ بھئی ہمیں اس امت کے حکمرانوں کا انتخاب کرنے میں کتنا دھیان رکھنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب مجھے قبر میں بھیجا گیا، سپرد خاک کیا گیا، تو پہلا سوال مجھ سے کیا گیا کہ عمر فلاں وقت میں تم قومی خزانے کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر رہے تھے، راستے میں قوم کی ایک رسی گر گئی، گم ہو گئی، ساری باتیں بعد میں ہوں گی، عمر اس رسی کا حساب دو۔ آج تو شہباز شریف صاحب دو دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جناب ہمارے وزراء پیٹرول 2 دن ہو گئے، تو شہباز شریف صاحب آپ نے کسی وزیر سے پوچھا بھی ہے کہ بھئی پیٹرول تم اپنی جیب سے ڈلوا رہے ہو یا آج بھی حکومت کا پیٹرول چل رہا ہے؟ جی آپ میری ریسرچ ہے کہ آج بھی آپ کے جو یہاں کے ایم پی اے ہیں، ایم این اے تو مستعفی ہو چکے ہیں، جو آپ کے یہاں کے ایم پی اے ہیں، پی ایس 120 کے ایم پی اے، آج بھی انہوں نے سرکاری پیٹرول ڈلوایا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں۔ ایک بات میں ضمن میں کر رہا ہوں اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں بھائی کہ صرف باتیں کرنے سے، اعلان کرنے سے قوم کے معیار کو بلند کر دیا جائے گا، ایسا ممکن ہے؟ کسی صورت نہیں ہے۔ جب تک قوم خود کوشش نہیں کرے گی، جب تک قوم خود سدھرنے کی کوشش نہیں کرے گی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، آپ کی زندگی کو سمجھنا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی اس عظیم تاریخ میں نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے کہ سر کٹ جائے ظالم کے آگے جھکے نہیں، سر کٹ جائے ظالم کے آگے جھکے نہیں۔ اب جو اپنے آپ کو حسینی کردار والا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں، ہر دعوے کے لیے دلیل شرط ہوتی ہے، ہم اپنی ساری باتوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل پیش کرے اور امام علی مقام کی سیرت کو، کردار کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اور کردار یہ ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، لیکن ہم نے ظالم کے آگے سر بھی نہیں جھکانا۔ کردار یہ ہے۔ آپ نے نماز کی بہت بڑی بات ہے، نماز پر بات نہیں ہو سکتی، روزے کی بھی بڑی بات ہے، اس پر بھی بات نہیں ہو سکتی، کلام نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ پر بھی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن کلام اس پر تو ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام نے کبھی اپنا سر پیش نہیں کیا، ظالم حکمران کے آگے سر جھکے نہیں، سر پیش کر دیا۔ اس پر بات ہو سکتی ہے کہ امام علی مقام نے یہاں آ کر اپنا سر پیش کیا، اور ہم نے سب سے ہلکا اسی کو جانا۔ ہر ظالم کے آگے قوم اس وقت سر جھکا کر کھڑی ہے۔ اگر قوم کھڑی ہو جاتی، اگر قوم اپنا حق مانگ لیتی، اور آپ بالکل گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم جب اس ممبر پر بیٹھے، اس ممبر کا حق یہ ہے کہ ہم سیدھی بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، وقولوا قولا سدیدا۔ تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جو سچی بات ہو وہ انسان کو کرنی چاہیے۔ کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آج ایک سبق حاصل کر لیں۔ اب تک
تک ہم نے حاصل نہیں کیا، 75 سال ہو گئے اور ہم نے دیکھ لیا۔ اور مومن کی یہ شان ہے، بس یہ میرے آخری جملے، مومن کی یہ شان ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک ایمان والے کی یہ شان ہے کہ وہ ایک ہی بل سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، تو اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں خدا کا واسطہ، اور بار بار ایک ہی بل سے اپنے آپ کو مت ڈسوائیں، اور کسی ایسے حکمران کا انتخاب کرے جو دیانتدار ہو، جو آپ کو آپ کا حق دے، اور اگر حق نہ دے سکے تو استعفیٰ دے کر کہہ دے کہ میں قوم کا حق نہیں دے سکا، لہذا میں مستعفی ہوتا ہوں۔ کوئی ایسا ڈھونڈے، اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا حکمران مل جائے، اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا سیدنا ابو بکر صدیق و فاروق اعظم و عثمان غنی اور علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت کو بٹورنے، سیرت کی خیرات حاصل کرنے والا اللہ کرے ہمیں کوئی حکمران نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما۔